السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا سلسلہ فتح مکہ کے حالات تک پہنچا، جس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے 2-4 دن بعد تک جو لوگوں سے بیعت لینے کا اور لوگوں کو معاف کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں جب عورتوں کو بیعت لینے کا یا ان کو بیعت دینے کا وقت آیا، یعنی جب وہ اسلام میں داخل ہونے لگیں،
اپنی مرضی سے عورتیں آ رہی تھیں اور اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، تو انہی عورتوں کے درمیان میں ایک نقاب اوڑھ کر آئیں جو اپنا چہرہ چھپا کر آئی تھیں، اور درمیان میں معلوم ہوا جب وہ بات چیت ہوئی، گزشتہ جمعہ تفصیل سے بات آئی تھی کہ وہ عورت جو نقاب میں چھپی ہوئی تھیں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب آپ نے عورتوں سے بیعت کرنے کے لیے کہا کہ میں جو وعدے تم سے کراؤں ان وعدوں کو دہراؤ، تو جب وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے الفاظ فرمائے تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں سوال کیا کہ آپ ہم سے ان باتوں کا وعدہ لے رہے ہیں جن باتوں کا وعدہ آپ نے مردوں سے نہیں لیا، یعنی بیعت آپ نے مردوں سے کی تو مختصر 2-3 باتوں میں بیعت ختم ہو گئی، مگر ہمارے لیے تفصیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ نے جو فرمایا میں ویسے کر رہا ہوں۔ تو وہ جو تفصیل تھی جس کے اندر سب سے پہلا وعدہ تھا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو عورتوں کو خاص طور سے ان چیزوں کا وعدہ کرایا گیا۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ تھوڑا بہت کہیں اپنی اولاد کو بیماری لگ گئی، چھوٹی موٹی تکلیف آ گئی تو فوراً اللہ کی ذات پر یقین کے بجائے غیر اللہ سے ہونے کا یقین، جگہ جگہ پر تعویذ ڈلوانے اور جھاڑ پھونک کروانے، صحیح غلط کی تمیز کے بغیر۔ تعویذ کے اندر ایک طریقہ ہے جو صحیح ہوتا ہے، جو حضرات اہل علم والے حضرات جو متقی اور پرہیزگار اگر ڈالیں تو وہ صحیح ہے، جس کے اندر قرآن و حدیث کی آیتیں اور دعائیں لکھی جائیں تو اس کا ڈالنا جائز ہے، لیکن اسی کے پیچھے ہر ایرے غیرے کے پاس چلے جانا، مندروں اور مزاروں اور چرچوں تک چلے جانا، جہاں سے کچھ خبر ملی کہ یہاں کچھ شفا ہوتا ہے ملتی ہے تو عورتیں وہاں بے دریغ چلی جاتی ہیں، اس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، وہ ایک ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا، بلکہ جان بوجھ کر آج کل تو بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں مندروں کے پاس جا کر تعویذیں ڈلواتی ہیں اور وہ دھاگے وغیرہ ڈلوا کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خاص کر عورتوں سے اس بات کا وعدہ لینے کے لیے کہا تھا کہ جب ایمان میں داخل ہو جاؤ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ ایسی بہت ایک لمبی لسٹ ہے کہ اگر انہیں اولاد نہ ہو، اگر اولاد کی دولت انہیں نہ ملی تو اس کے لیے بھی تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر عورتیں شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر اس سے منع فرمایا عورتوں کو۔ دوسری چیز تھی ولا یسرقنا، چوری نہ کرنا۔ چوری کے بارے میں بھی عورتیں اپنے شوہروں کے مال میں سے بغیر اجازت کے وقتاً فوقتاً لے لیتی ہیں، جیسا کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہر چیز پر ایک ایک بات رکھی کہ جب شرک کرنے سے منع کیا گیا تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم شرک سے بیزار ہیں تبھی تو یہاں آئے ہیں، اب شرک ہم نے چھوڑ دیا، اب تک کرتی تھیں اب آئندہ نہیں کریں گی۔ فرمایا چوری نہ کرنا کا، اس سے پہلے میں اپنے شوہر کے مال میں سے لے لیتی تھی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ چوری میں شمار ہوگا کہ نہیں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے احتیاط رکھنا۔ آپ نے اجازت بھی دی کہ بقدر ضرورت جو گھر کے اخراجات کے لیے، اپنے بچوں اور اپنے گھر کی ضرورت کے لیے صرف ضرورت کی مقدار شوہر کو بتائے بغیر لے لیا جائے تو یہ چوری میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر ولا یزنینا، زنا نہ کرنا، تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی شریف عورت، کوئی عزت دار عورت اور کوئی آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو معلوم ہوا آج کے زمانے میں جس فحش کا شیوع ہے، بہت عام ہو چکا ہے کہ کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے، زنا کا جو اتنا زیادہ شیوع عام ہو گیا ہے، یہ شرافت کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ شریف خاندان کا نہ ہونا، شریف ماں باپ کا نہ ہونا، شرافت کی تعلیم کا نہ دینا، یہ ثبوت ہے۔ کیونکہ حضرت ہندہ کا وہ ریاکشن، وہ ان کا کہنا تھا کہ کیا کوئی شریف عورت، کوئی آزاد عورت زنا جیسی گندگی میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرنا، یعنی لڑکیاں اگر ہیں تو لڑکی ہو سمجھ کر اسے گرا دینا، یا پیدا ہونے کے بعد جیسے زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی اسقاط حمل جو کیا جاتا ہے بلا وجہ، بلا سبب شرعی یا بلا سبب انسانی، کہ کسی انسان کی طبیعت کے لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، خواہ مخواہ اسی طریقے سے اسقاط حمل کر دینا، حمل گرا دینا، یہ بھی قتل اولاد میں داخل ہے۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی کہا تھا کہ ہم نے تو بچپن میں اپنے ننھے منھے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور آپ نے ہی بدر کے میدان میں ان بچوں کو قتل کر دیا۔ تو اس پر ہنسی آ گئی، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسنے لگے اس جملے پر۔ اس کے بعد وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، کہ کسی بے گناہ پر بہتان اور الزام نہ لگانا، اور یہ بہتان لگایا جاتا ہے زنا کے متعلق، کہ جو محسن اور محسنہ، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں جو ہوتی ہیں، ان پر الزام اور بہتان اور تہمت نہ لگانا، چاہے وہ دوسروں پر ہو یا خود اپنے آپ پر ہو یا اپنے شوہر پر ہو۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے آگے، یعنی اپنے نظروں کے سامنے جانتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، معلوم ہے، جاننے کے باوجود کسی بے گناہ پر وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، الزام اور بہتان اور تہمت ہرگز نہ لگانا۔ جب یہ ایک ایک چیز چل رہی تھی تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز پر ایک ایک جملہ کہتی جا رہی تھیں۔ جب یہ بات آئی الزام لگانے کی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں، اور جوشیلی آواز میں اور پرجوش ہو کر کہنے لگیں یقیناً آپ نے شرافت کی تعلیم دی ہے، آپ نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، کہ کسی بے گناہ پر تہمت کا لگانا یہ کتنا اذیت کا سبب ہوتا ہے اور کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یہ جس پر گزری ہوگی وہ جانتے ہیں۔ تو اس وقت میں ایموشنل ہو جانا، اس وقت میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے جذبات میں آ جانا اور اپنے جذبات پر قابو نہ کرنا اور آنکھوں سے آنسو کا چھلکنا اور اس طریقے سے اس پر کمنٹ کا کرنا کہ آقا جو فرما رہے ہیں کہ کسی پر بہتان نہ لگاؤ، تو اس پر یہ جملے کا کہنا یہ ایک پچھلے زمانے کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جو کہ آج کل کے ماحول اور آج کل کے زمانے کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین سبق آموز واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ ہے، اگرچہ کہ یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کا ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ واقعہ، ان کی زندگی کا یہ انسیڈنٹ زمانہ جاہلیت کا ہے، لیکن واقعہ بڑا عبرتناک اور بہت ہی زیادہ آنکھیں کھولنے والا، اور ایک ایمان والے لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت سبق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
کیونکہ یہ جو بات اوپر سے آ رہی ہے کہ زنا نہ کرنا، اور اسی سے متعلق ہے کسی پر زنا کا الزام بھی نہ لگانا، اور اسی کے اندر ایک چیز اور تفصیل میں آئے گی کہ اپنے شوہر پر بھی کسی ناجائز اولاد کی نسبت ان کی طرف نہ کرنا، یہ بھی اسی بہتان اور الزام میں شامل ہے۔ اپنے شوہر کی طرف بیوی ناجائز اولاد کی نسبت کیسے کرے گی، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس آیت میں زنا سے منع فرمایا، ویسے ہی ایک اور جگہ پر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک تو ہے اس گندگی میں ملوث ہونا، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات وہ اس سے اعلیٰ ہے، وہ یہ کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ قریب نہ جانا کا مطلب یہ کہ اس کے لیے جو لوازمات ہیں، اس کے لیے جو اسباب ہیں، زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں بھی مبتلا نہ ہونا۔ اور جیسے یہاں تہمت اور الزام لگانے سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا اتقی مواضع التہم، کہ دیکھو ایک ہے تہمت کسی پر نہ لگانا، اور ایک ہے اپنے آپ پر تہمت لگانے کا موقع نہ دینا۔ بہت ہی گہری بات ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دوسرے پر نہ الزام لگائیں، نہ تہمت لگائیں، نہ دوسرے کو ہم پر تہمت لگانے کا موقع دیں۔ بھئی ہم پاک صاف ہیں، ہم پارسا ہیں، ہم الحمدللہ گندگی سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کسی بندے کو ایسا موقع نہ دو کہ وہ تمہیں گندگی میں ملوث سمجھ لے۔ تو خواہ کسی بندے کو ایسی غلط فہمی کا موقع ہی کیوں دو گے؟ ایسے مواقع سے بھی پرہیز کرو۔ اتقی مواضع التہم، تہمت لگنے کی جو جگہ ہوتی ہیں، ایسے جگہوں پر جانے سے بھی بچا کرو۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مثالیں ہیں، بات طویل ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو الزام لگانے کی جگہ پر لے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی، ایک خادم نے دیکھ لیا اور ان پر چوری کا الزام لگا دیا۔ جب پوری کشتی سمندر کے اندر سفر ہو رہا تھا، کشتی کے تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس بھی وہ تھیلی نہیں ملی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خود کے وہ اشرفیاں تھیں، ان کے پاس موجود تھے، ایک خادم نے دیکھ لیا اور اس نے ان پر الزام لگایا کہ میری تھیلی ہے جو گم ہو گئی، اس کا کلر بتانے لگا، اشرفیاں کتنی ہیں وہ بتانے لگا، اس کے اوپر گرہ کیسی ڈالی گئی وہ بتانے لگا۔ جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس نہیں ملی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جب تلاشی لی گئی تو ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اب تمام لوگوں نے اس الزام لگانے والے آدمی کو برا بھلا کہا کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر رہتی تو پوری کشتی تلاش کر لی، کسی کے پاس نہیں ہے، سب کا سامان چیک کر لیا گیا، کسی کے پاس نہیں۔ تو بات رفع دفع ہو گئی۔ بعد میں یہی خادم آیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے پاس وہ جو تھیلی تھی کیا ہو گئی؟ تو کہا جیسے ہی تو نے یہ الزام لگایا میں نے پانی میں چھوڑ دیا، میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا۔ کیا اتنی ساری اشرفیاں آپ نے پانی میں کیسے ڈال دی؟ سونے کے سکے تھے اور وہ تھیلی آپ نے سمندر میں بہا دیا۔ کہا وہ جو تھیلی تھی اس سے زیادہ قیمتی میری عزت ہے، اگر میں اسے بچاتا میرے پاس مل جاتی تو لوگ مجھے چور کہہ دیتے، چور سمجھ لیتے، تو میں نے اپنے آپ پر تہمت لگانا مناسب نہیں سمجھا، چاہے اس کے بدلے میں اشرفیاں چلی جائیں، یہ درہم و دینار نیست ہو جائے، نابود ہو جائے، لیکن جو عزت اللہ نے دی اس پر اگر ایک بار دھبا لگ جائے تو اس کا دھلنا ناممکن ہے تقریباً۔ تو یہ اس کا مفہوم
کہ ایسے بعض مواقع پر جب آدمی پر الزام لگ سکتا ہو، یا کبھی کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ہم جانے انجانے میں چلے گئے ہیں، تو ہم پر بھی اس کام میں شامل ہونے والا سمجھا جا سکتا ہے، تو آدمی کو فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے، بھاگ نکلنا چاہیے، ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نہیں کہ بھئی میں پاک صاف ہوں، میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں، کون کیا بولے گا۔ ارے ایسے جگہ پر آپ کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو وہاں وہ گندگی چل رہی ہے، چاہے جوا کھیلا جا رہا ہو، چاہے زنا کا اڈا ہو، یا رشوت کا ماحول ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر ایسے مواقع پر کوئی نیک آدمی، اچھا بندہ چلا جاتا ہے، اور جب پکڑا جائے گا تو اچھا بندہ بھی انہی لوگوں میں شامل سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ اس ماحول کا اثر ہے، اس ماحول کا اثر ہے۔ جیسے کوئی سیب سڑ جاتا ہے تو جب اس کو نکالا جاتا ہے تو صرف سڑا ہوا گندگی نکالے نہیں جاتی، بلکہ اس کے اطراف میں جو تھوڑا بہت اچھا ہے اسے بھی نکال لیا جاتا ہے، کہ اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ گندے کی صحبت میں ہے، یہ سڑے ہوئے کے بازو میں ہے، جس کی وجہ سے سڑن کا اثر اس میں آیا ہوگا، اگرچہ کہ نہ آیا ہو، لیکن دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم خود وہ کرتے ہیں کہ گندگی کے ساتھ تھوڑا اچھا بھی اسی کے ساتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ صحبت کی وجہ سے اس پر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ گندا ہے اور یہ بھی گندا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی مواضع التہم، ایسی تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جب اپنی بیویاں، ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی نیک، پرہیزگار، متقی رہے، اور خاص کر اپنی عزت کی حفاظت کرے، جب ہماری یہ خواہش ہے تو ہم خود کوئی ایسا موقع بھی نہ دیں اسے کہ جس کی وجہ سے اس پر الزام لگتا ہو، یا شوہر کے دل میں اس پر کوئی بدگمانی پیدا ہو سکتی ہو، یا وہ آگے چل کر زنا میں مبتلا ہو سکتی ہو۔ ایسے ماحول بھی اپنے گھر میں نہیں بنانا چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نامحرموں سے بچا کرو، نامحرموں کے پاس آنے جانے سے پرہیز کیا کرو۔ نامحرم مرد، نامحرم عورتیں جن کا نکاح کبھی بھی آگے چل کر ہو سکتا ہے، ایسی مرد اور ایسی عورت کو نامحرم کہا جاتا ہے۔ محرم وہ جس کا نکاح کبھی ایک دوسرے میں پوری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے۔ اور نامحرم یعنی جس سے حرام نہیں ہے نکاح کرنا، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت ایسے نامحرم ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، ایک مکان میں جمع نہ ہوں جہاں ایسے دو محرم جمع ہو گئے۔ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور ان دونوں کے رگوں میں جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑ دوڑ کر ان دونوں کو زنا میں مبتلا کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آج کل کے ماحول میں ایسے کیسز، ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ دارالقضاء کا رخ کیا جائے اور وقتاً فوقتاً جہاں انصاف ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، مسجدوں کی کمیٹیوں کے پاس ایسے بے شمار قضیے ہیں، واقعات ہیں، انصاف آئے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا؟ شوہر کی اور گھر والوں کی تھوڑی سی بے احتیاطی، کہ بھئی ہم چاہتے ہیں پاک دامن رہے، پارسا رہے، پاک صاف رہے، تو اس کے لیے ماحول بھی تو ویسا ہی رکھو، اپنا گھر کا ماحول بھی تو ویسا ہی بناؤ۔ جب تم عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو عزت پر ڈاکہ جس سے پڑ سکتا ہے ایسے مرد کو اپنے گھر میں آنے بھی نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن اس میں آج کل بہت زیادہ کوتاہی، بہت زیادہ غفلت، لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ آگے چل کر پھر جب یہ گناہ وجود میں آتا ہے یا گناہ وجود میں نہیں بھی آیا تو بعض حالات کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات،
اور ایک دوسرے پر بے اطمینانی کی وہ جو وبا پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، نتیجہ طلاق اور خلع پر آ کر نکلتا ہے۔ اس واقعے کے اندر یہی ایسا ہی ایک واقعہ جو آگے آنے والا ہے، اس لیے میں نے شروع میں اس پر تھوڑی تمہید باندھی کہ ایسے ہی ماحول سے ایسی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی، کبھی کبھار حقیقت میں غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی غلطی نہیں ہوتی، مگر میاں بیوی میں نا اتفاقی کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کہا گیا کہ کسی بے گناہ پر بہتان اور تہمت نہ لگانا۔ اچھا، تہمت اور بہتان کسے کہتے ہیں تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کا مطلب کسی کے پیٹھ پیچھے، یعنی ایک بندہ ہمارے سامنے ہماری مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کا نام لے کر، اس کے شناخت، اس کی آئیڈینٹیفائی کر کے کہ فلاں ہے نا، وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا بھائی، اس کا نام لے کر، اس کو بتا کر اس کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اس مجلس میں وہ بندہ نہیں ہے اور اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا، سوال کیا کہ جو برائی ہم دوسروں کے سامنے بتلا رہے ہیں، اگر وہ برائی اس بندے کے اندر ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی خرابی ہے، وہ ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی ہے، حقیقت میں اس کے اندر وہ خرابی ہے، تبھی ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ آقا نے فرمایا اگر اس بندے میں یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے جو تم بتا رہے ہو، تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے اندر حقیقت میں وہ گناہ ہے اور تم دوسروں کو بتا رہے ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے اور تم دوسروں کو بتا رہے ہو تو اس کا نام تو تہمت ہے۔ غلطی نہیں ہے پھر بھی تم بتا رہے ہو تو یہ تہمت ہے، اور غلطی ہے پھر بھی دوسروں کو بتا رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ جس بندے میں کوئی گناہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ، آئینہ دنیا کا اتنا سچا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں بول سکتا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے تو خوبی، برائی ہے تو برائی، جو عیب ہے آئینے کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے سامنے آئے تو اس کی بھلائی، اس کی خیر خواہی میں اس کی جو عیب ہے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، بھلائی کے ساتھ اس کے سامنے بول دیا جائے بھائی تمہاری یہ عادت تھوڑی اچھی نہیں ہے، اسے تھوڑا درست کر دو، یہ تمہاری یہ جو طریقہ تمہارا ہے نا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے بول دیا تو اس بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے، بجائے اس کو بولنے کے دوسروں کے سامنے بولا تو جس کی اصلاح کرنا تھا اس کی کوئی اصلاح بھی نہیں ہوئی، اور جب یہ بات اس کو پہنچے گی تو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے غیبت اور تہمت کا فرق واضح کیا۔ تو جب تہمت لگانے سے منع کیا آپ نے تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت ہندہ اس واقعے کے وقت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، لیکن ان پر جب الزام لگا تھا اس وقت میں ان کے شوہر ابو سفیان نہیں تھے، کوئی دوسرے شوہر تھے جس کا نام تھا فاکہ بن مغیرہ المخزومی، قریش کا ایک نوجوان اور بہت ہی شریف اور بہت مالدار قسم کا ایک نوجوان تھا، جس قریش کے نوجوان فاکہ بن مغیرہ المخزومی سے حضرت ہندہ کا نکاح بہت پہلے، نبوت کے واقعے سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ فاکہ جو تھا یہ بڑا ہی داد و دہش کرنے والا، لوگوں کو مہمان نوازی کرنے والا، بانٹنے والا، کھلانے پلانے والا آدمی تھا۔ تو اس نے اپنے گھر کے تھوڑا بازو میں ایک مکان بنوایا، ایک
گھر کی طرح بنوایا مکان، اور اس کے اندر لوگوں کو آنے کی اجازت دی کہ مہمان مسافر اپنے علاقے کے بھی کوئی لوگ آنا چاہیں، رات میں سونا چاہیں، وقت گزارنا چاہیں تو ان کے لیے انتظام کروایا تھا، کھانے پینے کا کھجوروں وغیرہ کا انتظام کرواتا تھا کہ مہمان آئیں، مسافر آئیں، گاؤں والے آئیں، کوئی بھی آئیں، دن میں آئیں رات میں آئیں، سب کے لیے کھلی اجازت تھی اور اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ گویا ایک گیسٹ ہاؤس، ایک مہمان خانہ فری میں فاقہ بن مغیرہ نے بنوایا اور لوگوں میں اعلان کرا دیا۔ جب پتہ چلا تو بہت سارے لوگ، جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی زیادہ ہوتی تو تھوڑا آرام کرنے، سستانے کے لیے وہاں آ جاتے، لوگ مل جل کر بیٹھتے، گپ شپ کرتے، کچھ کھیل کھیل لیتے، ہنسی مذاق ہوتی، کوئی دور کے مسافر آئے ہوتے تو رات میں بھی سو جاتے، تو ایک سلسلہ وہاں چلتا رہتا تھا۔ ہندا کے شوہر نے یہ کام کیا تھا۔ ایک دن، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کا وقت تھا، اس فاقہ بن مغیرہ کو یہ پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے سوچا کہ آج رات ہم خود یہاں سو جائیں، آج دن کے وقت میں تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیں۔ تو مہمان بھی کم تھے، مسافر بھی کم تھے، جو ایک آدھ بندہ تھا ان کو نکال کر باہر بھیج دیا اور خود جا کر اس مہمان خانے میں جو اونر ہے، مالک ہے، وہ جا کے لیٹ گیا۔ اپنا ذاتی مکان ہے، دوسروں کے لیے ہم نے وقف کیا تھا، ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکتے، جا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹا۔ تو ہندا جو اس کی بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ میرا شوہر وہاں لیٹا ہوا ہے، تو یہ بھی آ گئی اور آ کر اپنے شوہر کے بازو ہندا بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہندا کی آنکھ لگ گئی، نیند میں چلی گئی، تو فاقہ بن مغیرہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور اپنی بیوی کو اکیلی چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ دیکھیے، حالات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو غلطیاں وجود میں آتی ہیں یا غلط فہمیاں وجود میں آتی ہیں، ایسے مواقع نہ دو آپ۔ تو یہ فاقہ بن مغیرہ اٹھ کے چلا گیا کسی کام کی وجہ سے۔ اب ہندا اکیلی اپنے اس مہمان خانے میں سوئی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک آدمی جو باہر سے آیا، کسی کام وغیرہ سے، مکے ہی کا رہنے والا، جو روزانہ یہاں آنے جانے والا بندہ تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ فاقہ نے خالی کرایا ہے، وہ اچانک آ گیا۔ جیسے روز آتا تھا، سوتا تھا، وقت گزارتا تھا، تو اچانک آ گیا۔ اب آدمی جب روز کا جو معمول ہوتا اس کے حساب سے آئے تو بنداس، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، اپنے مگن میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے آدمی آتا ہے، جاتا ہے، بول چال جاری رکھتا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلے تو حیران ہوتا، اچھا ارے ایسا ہو گیا، یہ تھے یہاں پر، عورتیں تھیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بندہ اچانک اندر آیا اور سونے کے لیے بستر تلاش کرنے لگا، تو دیکھا ایک بستر پر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ تو اچانک گھبرا گیا، پریشان ہوا کہ یہاں عورتیں تو نہیں آتی تھیں، آج یہ کون آ گئی؟ بہرحال جیسے ہی دیکھا وہ فوراً نکل کر بھاگنے لگا۔ اب بھاگتے ہوئے اس کے کپڑے تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر دہلیز سے، دروازے سے باہر جب بھاگ نکلا تو بھاگتے وقت فوراً وہی ٹائم تھا جب فاقہ ادھر سے آ رہا تھا۔ اب یہ ماحول آپ دیکھیے کہ ادھر سے ایک اجنبی مرد گھر سے نکل رہا ہے اور شوہر باہر سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اب غلط فہمی کا تو کوئی پورا موقع تھا، چانس تھا، اب اسے زائل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ فوراً فاقہ کے دل دماغ پر یہ واقعہ اتنا چوٹ لگایا کہ غصے میں آگ بگولا ہوا اور اس کے بجائے اپنی بیوی کا خیال کیا، کیونکہ اپنوں پر غصہ زیادہ آتا ہے۔ پرایا تو پرایا، غیر تو غیر، ہمیں تو اپنوں سے گلا، اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے۔ تو یہ فوراً گھر کے اندر آیا تو دیکھا ہندا جیسے سوئی تھی ویسے سوئی ہے۔ تو آتے اس نے ٹھوکر مار کر، لات مار کر جگایا اور کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ تو ہندا ہڑبڑا کر اٹھی اور کہا کیا ہوا؟
کہا یہ کون آیا تھا ابھی، یہ کون تھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا چکر ہے، کیا تعلق ہے؟ تو کہا میں تو سوئی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں کون آیا تھا کون گیا، پتا ہی نہیں۔ کہا جھوٹ مت بول، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ جو ہوا جو نہیں ہوا کچھ پتا نہیں۔ ایک ایسا موقع تھا کہ ایک بندہ گھر سے نکل رہا ہے، بس آپ نے اس کو دیکھا وہ کچھ کپڑے اپڑے سمیٹ رہا ہے، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، کچھ عطا پتا نہیں ہے۔ فاقہ کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ہندا نے کہا میں تو سوئی ہوئی تھی، تمہارے ساتھ سوئی تھی، ابھی تو جاگی تمہارے جگانے سے، اس سے پہلے میں نے جاگا بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ فاقہ نے کہا نہیں، میں نہیں مان سکتا، بس تم ابھی کے ابھی اپنے باپ عتبہ کے گھر چلے جاؤ، جب تک میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میرے پاس واپس نہ آنا۔ اب یہ تہمت، یہ الزام ایک پاک دامن عورت پر جو لگایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرا رہے ہیں کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تو ہندا نے اس موقع پر کہا یقیناً آپ شرافت کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ جس پر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ہندا اس کے بعد اپنے باپ عتبہ کے گھر آ گئیں، اب یہیں رہنے لگیں۔ فاقہ سے رہا نہ گیا، شوہر سے، وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ میری بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو بہت اچھی سمجھتا تھا، سردار کی بیٹی تھی، لیکن وہ جیسے میں نے سمجھا ویسی نہیں ہے۔ اب لوگوں میں دھیرے دھیرے چیمی گوئیاں، ایسی باتیں بہت جلد جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جاتی ہیں مکے کے اندر، ہر مجلس میں ہر جگہ پر کہ ہندا 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 کا تذکرہ ہونے لگا۔ اب عتبہ جو ہندا کا باپ تھا، اگرچہ کہ کفر پر مر گیا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی جب اس کو خبر پہنچی کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں ایسی بات مکے کے اندر چل رہی ہے۔ تو عتبہ سے رہا نہ گیا، وہ بہت لوگوں سے ملا، سب کی زبانوں پر یہی چرچے تھے، کیا بھائی تمہاری بیٹی کا قصہ۔ ابھی گھر آیا اور آ کے ہندا سے کہنے لگا بیٹی سچ سچ بتانا، اگر واقعتاً تجھ سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو بول دے، میں اپنے داماد فاقہ کا راتوں رات قتل کرا دوں گا تاکہ یہ چرچا اور زیادہ نہ چلے۔ ہوتی ہے غلطی، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، اگر تجھ سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے بول دے، میں اس کو قتل کرا دوں گا، اور اگر ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے تو ہمارے خداؤں کی قسم کھا، قسم کھا کے ثابت کر کے تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس مقدمے کا حل کہاں کرانا کیسے کرانا وہ میں جانتا ہوں۔ تو عتبہ سردار آدمی تھا، تو ہندا نے قسمیں کھا کر کہا ابا جان آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں، بھروسہ نہیں ہے، مجھ سے ایسی کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں جانتی تک نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ تو باپ کو بیٹی پر یقین آیا، تو اس کے بعد فاقہ اپنے داماد کے پاس عتبہ آیا اور کہا کہ چل اس کا فیصلہ ہم یہاں نہیں کرائیں گے، یمن جائیں گے، یمن میں علم والوں کی بستی ہے، وہاں کاہن نجومی غیب کی خبریں بتانے والے لوگ موجود ہیں۔ زمانے جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ فال دیکھتے ہیں، گزری ہوئے واقعات، آئندہ آنے والی واقعات کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، کاہن نجومی۔ تو ایک بہت بڑا نجومی یمن کے اندر ہے، میں جانتا ہوں، وہاں جائیں گے، اس سے فیصلہ کرائیں گے، وہ جو بولے گا وہ صحیح مانیں گے۔ تو فاقہ جو داماد تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تو چلو جاتے۔ وقت طے ہوا، اب اس نے اپنے خاندان مخزوم کا ایک بڑا ایک لوگوں کو افراد کو اکٹھا کیا، ایک جماعت اس نے بنائی کہ ساتھ میں چلے، میرے خاندان کا مسئلہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا فیصلہ کرائیں گے۔ تو اپنے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی ایک جماعت اس نے لی، عتبہ نے بھی اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا اور اپنی بیٹی ہندا کو بھی ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں کچھ اور اپنے گھرانے کی عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بھی ساتھ میں لیا۔ اب پورے مکے کے اندر ایک ہلچل ہے کہ اتنا بڑا خاندان کا اتنا گھٹیا مسئلہ،
اتنا خطرناک مسئلہ کہ ایک شریف خاندان کی عورتیں ایسا کام نہیں کر سکتی، لیکن مسئلہ چل پڑا تو حقیقت کیا ہے سب لوگوں کو جاننے کی خواہش تھی۔ تو ایک دونوں طرف کی جماعتیں، لڑکا لڑکی دونوں خاندانوں کے افراد نکلے اور وقت مقرر کر کے سفر شروع ہوا۔ یمن کے اندر ایک بہت بڑا کاہن اور نجومی آدمی، فال دیکھنے والا تھا، تو اس کے پاس جانے کے لیے بہت دن کا سفر لگتا تھا۔ چلتے چلتے مکے سے نکل کر یمن جانا ہوا۔ آخری دن جب آیا کہ اگلے دن یمن میں داخل ہونے والے تھے اور نجومی کے پاس جانے والے تھے، تو عتبہ نے اپنی بچی سے اور لوگوں سے کہا کہ سفر مکمل ہو گیا، کل کے دن ہم نجومی کے دربار میں جائیں گے اور کل فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی ہندا کے چہرے پر کچھ خوف، کچھ ڈر کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے کوئی غلط کیا ہوا آدمی، اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، چہرے کا ہاؤ بھاؤ بتا دیتا ہے کہ اگر آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بتاتے ہیں، اس کے آنکھوں کا ریاکشن بتاتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کا چال چلن بتا دیتا ہے کہ یہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے۔ تو ہندا اب تک جو کانفیڈنس کے ساتھ نظر آ رہی تھی، اس دن ان کا کانفیڈنس تھوڑا سا لڑکھڑایا اور ڈرنے لگیں، چہرے پر خوف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو باپ عتبہ الگ سے لے گیا، تنہائی میں لے گیا اور پوچھا، بیٹی اب بھی وقت ہے، سچ بتا دے، تیرے چہرے پر کچھ ڈر کے آثار ہیں، اگر تو سچی ہے تو ڈر کیسا، اور اگر تو جھوٹی ہے تو یہ بات تجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمارا یہ سفر ہی نہ ہوتا، یہ چیلنج نہ ہوتا، اور پورے خاندان میں ہم یہ بات اچھال کر نہ آتے۔ اب تو ناک کٹ جائے گی، بہت ذلت ہو جائے گی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ تو ہندا نے کہا، ابا جان ڈر ضرور رہی ہوں میں، میرے دل میں ڈر اور خوف ضرور آیا ہے، لیکن ڈر اس کا نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ پوچھا پھر ڈر کس بات کا، جب غلطی نہیں ہے تو ڈر کیوں؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ ہم جس بندے کے پاس جا رہے ہیں ان لوگوں کی باتیں کبھی کبھار صحیح ہوتی ہیں اور اکثر غلط نکلتی ہیں۔ نجومی ہیں، کاہن ہیں، فال دیکھنے والے ہیں، ان کا علم کوئی آسمانی علم نہیں ہے، خدا کا بتایا ہوا علم نہیں ہے۔ اٹکل پچو بتا دیتے ہیں، پتے نکال لیا، پتھرے ڈال دیا، لکیریں کھینچ لیا، اندازے سے کچھ بول دیا، کبھی کبھار اندھے کا نشانہ بھی لگ جاتا ہے اور بہت ساری مرتبہ چوک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کا بھی حال ہے کہ اکثر ان کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں، ایک آدھ بات صحیح ہو جاتی ہے۔ تو مجھے ڈر اس کا ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی سے کہیں غلط نہ بول دیں، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو میرا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے۔ تو باپ عتبہ کو بھی بات سمجھ میں آئی، کہا ٹھیک ہے، میں اس نجومی کو جانتا ہوں، میں آج رات ہی چلا جاؤں گا اور اس کو ساری تفصیل پہلے ہی بتا دوں گا، پھر اس سے کہوں گا کہ تھوڑا دیکھ دکھا کر صحیح جہاں تک ہے وہاں تک بات کرنے کی کوشش کرنا۔ تو رات میں عتبہ اکیلا آیا اور اس نجومی سے ملا اور بہت ساری باتیں ہوئیں، تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں اور مناسب بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ بہت سارے اشارے کنائے وہاں پر ایسے ہوئے۔ باپ عتبہ نے اس نجومی سے بات چیت کیا تو اس نے یقین دلایا کہ آپ یقین رکھیے، اطمینان رکھیے، جہاں تک ہو سکے جو صحیح ہے وہی بتاؤں گا، پوری کوشش کروں گا کہ اپنے علم کا پورا زور لگاؤں، پوری طاقت صرف کروں، کیونکہ ایک شریف خاندان کے عزت کا مسئلہ ہے، تو میں پوری کوشش کر کے جو حق ہے جو صحیح ہے اسے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن جب سب نجومی کے دربار میں حاضر ہوئی، یہ جو عورتیں تھیں یہ بھی ایک لائن میں بیٹھی ہوئی تھیں، اب اس میں ہندا کون ہے یہ نہیں بتایا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں کو دیکھ کر بتانا کہ ان میں سے کس کا کیریکٹر خراب ہے اور کون صحیح ہے، کون
کس نے زنا کیا ہے اور کس نے نہیں، سب کو لائن میں رکھا گیا اور بتانے کے لیے کہا گیا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ نجومی آیا اور ایک ایک عورت، ایک ایک لڑکی کے کندھے پر ہاتھ مارتا، تھوڑا سا کچھ منتر وغیرہ پڑھتا اور کہتا اٹھ، اور اسے بھیجتا، کہتا کہ یہ پاک دامن ہے۔ دوسری، تیسری، دھیرے دھیرے وقت آیا حضرت ہندا کا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئی۔ اس واقعے کے وقت میں بہت پرانا واقعہ ہے، تو ان کا جب نمبر آیا سب حیران تھے کہ اصل مسئلہ تو انہی کا ہے۔ ان کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا اور بہت دیر تک اس نے دیکھا، اس کے بعد کہا یہ عورت 100% پاک دامن ہے، اس نے نہ زنا کیا ہے، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا الزام ہے، یہ تو ایک دم پاک صاف ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی کو جاننا تھا، باقی عورتوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سب خوش ہو گئے۔ فاقہ جو شوہر تھا یہ بھی بہت خوش ہوا کہ چلو میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لیکن اس نجومی نے آگے ایک جملہ ایسا کہا جو ان کے رشتے کے ختم ہونے کا سبب بنا۔ وہ بات یہ تھی، نجومی نے کہا کہ یہ عورت ایک دم پاک صاف، پاک دامن عورت ہے، اور اس کے چہرے اور اس کے پیشانی اور اس کے ناک، اس کے آنکھ ناک کو دیکھنے کے بعد میرا علم یہ کہتا ہے کہ اس عورت سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آگے چل کر بادشاہ بنے گا، حکومت کرے گا، بڑا علم والا، بڑا حلم والا، بڑا ذی فہم، معاملہ سمجھنے والا، فیصلے کرنے والا اور حق پر جمنے والا اور بادشاہ اور حکومت سنبھالنے والا اور بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ اور ساتھ میں کہا اس بچے کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ فاقہ شوہر جو تھا دوڑ کے آیا، بیوی کے قریب آیا اور ہندا کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا، معافی مانگنے لگا کہ اب جو خبر سنی کہ ایک بیٹا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہت کرنے والا ہے، اب کس آدمی کو پسند نہیں ہوگا کہ میرے خاندان میں سلطنت آئے، بادشاہت آئے، حکومت آئے۔ تو فاقہ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، اب سارا معاملہ رفع دفع کر دو، چلو ہم پھر سے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ تو ہندا نے اپنا دامن چھڑایا، جھٹک دیا۔ اب ایسے مواقع پر عورت کا ایگو جاگ اٹھتا ہے کہ تم نے جو تکلیف، جو اذیت مجھے دی، اب اس کا بدلہ اس انداز میں تمہیں دیا جائے گا۔ ہندا نے کہا کہ اب پاک دامنی ثابت ہو گئی، اب میرا اور تمہارا رشتہ آج سے میں ختم کرتی ہوں۔ وہ جو بچہ ہوگا ہوگا مجھ سے، لیکن وہ تیرا نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمیاں، یہ الزام تراشیاں نکاح کے خاتمے پر ختم ہوتی ہیں، خلا اور طلاق تک لے جاتی ہیں کہ خواہ مخواہ جو گناہ تم نے نہیں دیکھا، جو تم نے الزام لگایا ہے، ایسی چیزوں کو جب تک جانچ پڑتال نہ کر لو، حقیقت تک نہ پہنچو، اس وقت تک ایسے الفاظ اپنی زبانوں پر نہ لانا، ورنہ پاک دامن عورتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں بنائی ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ایسا موقع آیا تھا، ان پر بھی منافقوں نے تہمت لگایا تھا، ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا خبیثات جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ گندے مردوں ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو جو زناکار مرد ہوگا ایسے مردوں کے لیے زانیہ عورتیں مقدر میں ملتی ہیں، یاد رکھنا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ قرض تمہارے خاندان میں، تمہارے نسل میں تمہاری بچیاں چکائیں گی، یاد رکھنا۔
یہ قرضہ ہے جو تم دوسری عورتوں سے لے رہے ہو، اور تمہارا یہ قرضہ تمہاری بچیاں یا تمہاری نسل کی عورتیں چکائیں گی۔ پاک دامن اگر تم عورتیں چاہتے ہو، خود پاک دامن رہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی بیوی کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھو، تو دوسروں کی بیویوں کو غلط نگاہ سے تم نہ دیکھو۔ تم نہیں دیکھو گے، خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تیری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھ سکے، کیونکہ تو نے محلے کی عورتوں کو بخش دیا تو محلے کے مرد تیری عورت کو بخش دیں گے۔ اب جب تو نے نہیں بخشا تو امید مت رکھنا کہ تیری بیوی کو محلے کے نوجوان چھوڑ دیں گے۔ جتنا تم گھورو گے اتنا ہی محلے کے نوجوان، راستہ چلتے ہوئے لوگ تمہاری بیوی کو بھی گھوریں گے۔ یہ قرضہ ہے تمہارا۔ جتنی پاک دامنی مرد اختیار کرے گا، عورت کی حفاظت اللہ اتنا کریں گے۔ لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ مجھے بیوی رابعہ بصریہ ملے، اور خود چاہے کتنا سڑا ہوا، کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم مرد ہیں، ہم لڑکے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، لڑکی رابعہ بصریہ چاہیے، ایک دم پاک دامن چاہیے۔ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، یاد رکھنا میرے بھائیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اس واقعے میں یہ جو موقع ہے کہ ایسا موقع کریٹ ہی نہ کرو، ایسا ماحول اپنے گھر میں بناؤ ہی نہیں۔ خیر، اس واقعے کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہندا نے اس موقع پر کہ جب دیکھیے کسی آدمی کو یہ کشمکش چل رہی ہو کہ کیا ہوگا، کیا صحیح کیا غلط، اب کوئی مان نہیں رہا ہے، اس وقت میں کوئی فیصلہ کر دینا، اس وقت میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، صاف صاف فیصلہ اگر ہو جائے تو جو حق پر ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے دل کو جو خوشی پہنچتی ہے، اس وقت میں اس کا جو غیرت اس کی جو جاگتی ہے کہ ہم صحیح تھے، تو اس کے بعد آپ یہ جو بگڑا ہوا رشتہ ہے، اسے جتنا بھی بنانا چاہو بن نہیں سکتا۔ دراڑ جو آ گیا، اس دراڑ کو آپ پاٹ نہیں پاؤ گے۔ تو سب سے پہلے رشتے کے درمیان غلط فہمی کو آنے نہ دو، اور غلط فہمی آنے کا موقع نہ دو، غلط فہمی آنے کا چانس نہ دو۔ ایسے چانس بہت سارے مرد خود لاتے ہیں، مرد خود ایسے مواقع لاتے ہیں، بعد میں الزام بیوی پر لگاتے ہیں۔ تو مردوں کو چاہیے کہ تم اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ تمہارے لیے ایسا غلط سوچنے کا موقع ہی نہ آئے۔ اپنی چہار دیواری ایسی مضبوط کرو، اور ایسا سسٹم تم خود اپنے گھر میں لاگو کرو۔ تم خود اپنے نامحرم رشتہ داروں کو گھر میں آنے دو، دوست احباب کو آنے دو، بیوی سے کہو کہ چائے لاؤ، ناشتہ لاؤ، دوستوں کے ہاتھ میں دو، اور کبھی موقع ملا تو ان کے ساتھ گاڑی میں، کار میں، سفر میں بھیج دیا۔ تنے تنہا اکیلے سفر کراتے ہیں، اور نامحرم رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور بعد میں اگر اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں بھی ایسا موقع ہے وہاں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے، ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے، بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور آئندہ ہوتے بھی رہیں گے، جب تک ایسا ماحول اپنے گھروں کا بنایا جائے گا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر اپنے شوہر فاقہ بن مغیرہ المخزومی سے کہا کہ آج ایسے غلط فہمی والے اور ایسے صحیح اور غلط کو نہ پرکھنے والے آدمی کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، میں نے رشتہ ختم کر دیا۔ نکاح ان کا جو تھا زمانے جاہلیت کا ختم ہوا، اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان سے وہ لڑکا جو پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ معاویہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آج تک ان کا نام سیرت کے اندر نہیں آیا۔ سیرت جب سے ہماری یہ چل رہی ہے، پوری سیرت کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ ان کا نام آ رہا ہے۔ اور یہ ایسی شخصیت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے چل کر
بہت لمبے عرصے تک انہی کا نام سنو گے۔ خلافت کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ بعد کا جو سلسلہ شروع ہوگا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو تاریخ ہے ہماری، اس پوری تاریخ کے اندر ایک طرف حضرت علی کا نام سنو گے تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنو گے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تھے اس موقع پر، تو ان کا اسلام چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا۔ صلح حدیبیہ میں جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ ہندہ نے پوچھا، بیٹا تیرے چال چلن سے ایسا لگتا ہے کہ شاید تو نے دین بدل لیا ہے۔ کہا ہاں۔ تو کہا اپنے باپ ابو سفیان کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیری طاقت پوری کی پوری نکال لے گا۔ وہ اتنا کٹر ہے مسلمانوں کے خلاف کہ اگر پتہ چل جائے تو تیری بھی خیر نہیں ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمان کی کیفیت کو چھپا کر رکھا تھا، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن یہ ظاہر ہوئے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ میں تو پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا، اور اب سے پھر دوبارہ علی الاعلان کلمہ پڑھا اور لوگوں کو پتہ چلا۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر جب ان سے کہا گیا کہ بہتان کسی پر نہ لگانا، الزام کسی پر نہ لگانا، تو انہوں نے جوش میں آ کر کہا یقیناً یہ جس پر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان پر یہ واقعہ گزرا تھا۔ اب میں اس زمانے کے حالات کے حساب سے جو اپنے گھروں کا ماحول ہے، بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را آپ ان غلطیوں کو سدھاریں۔ اپنے گھروں میں اس طریقے سے نامحرم کو آنے کا موقع نہ دیں جیسے وہ فاقہ بن مغیرہ نے آنے کا موقع دیا تھا، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں وجود میں آئیں، بعض مرتبہ غلطیاں بھی وجود میں آ جاتی ہیں۔ خاص کر جو اپنے رشتہ داروں میں قریب کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو کزن بردرز کہا جاتا ہے، کہ قریبی رشتہ دار بھائی، جیسے چچیرے، تیارے، مولیرے، پھپھیرے، یہ جو بھائی لوگ ہیں، ان کو بھائی کا نام تو دیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ بھائی نہیں ہیں، یہ نامحرم لوگ ہیں، ان سے بھی نکاح کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے اس کے دیور اور جیٹ، اور اسی طریقے سے عورت کے لیے بہنوئی، یہ وہ رشتے ہیں بھونی، اب اتنا قریبی رشتہ کہ خاندان کے بڑے لوگ، ماں باپ، رشتہ دار بھی اس سے زیادہ نوٹس نہیں کرتے، اسے جانے دو، بھونی کے ساتھ ہی تو ہے۔ اب یہ اتنا گندا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا تو دور، اس مسئلے کو سننا بھی نہیں چاہتے کہ کیا حضرت ایسا بول ڈالے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں، آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے قریب کے رشتہ دار جن کا آنا جانا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور ان سے زیادہ پردہ بھی مشکل ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا بھی بہت مشکل۔ اور عورتوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا، جو ایک بات میں نے درمیان میں کہا تھا کہ اپنے شوہروں پر کسی ناجائز اولاد کو ان پر نہ تھوپیں، ایسا بھی گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ عورتیں بہتر جانتی ہیں، اسی لیے خاص کر عورتوں سے یہ بات کہی گئی، مردوں سے نہیں کہی گئی، عورتوں سے اس بات کو دہرایا گیا کہ تم جانتے ہو اپنے آنکھوں کے سامنے تو کسی غلط بچے کا نسب اپنے شوہر کے ساتھ نہ جوڑنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب عورت کو اولاد کی دولت نہ ملے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جس میں جانا میں نہیں چاہتا، بہت ساری
ایسی تدبیریں ہیں، راستے ہیں، شکلیں ہیں جہاں شیطان کو ایسا موقع مل جاتا ہے عورت کو غلطی پر ڈالنے کی۔ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اسکولوں کالجوں کا وہ الگ ٹاپک ہے، ان کا الگ مسئلہ ہے۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان کا گھروں کے اندر کا ماحول کہ نکاح اور شادی ہو جانے کے باوجود بھی پھر کیا وہ سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ زناکاری اور غلط راستے کی طرف جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ، ایک وجہ بتا رہا ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کو اولاد کی دولت اگر نہیں ملی تو معاشرہ اور خاص کر عورتیں جو ٹارچر اسے کرتی ہیں، جو طعنے دیتی ہیں کہ تو بانجھ ہے۔ یہ بانجھ کا کسی کو نام لگا دینا عورت کے لیے یہ اتنی بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ عورت اسے برداشت نہیں کر پاتی، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ ارے اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو یجعل من یشاء عقیم بانجھ بنا دیتے ہیں کہ اسے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن معاشرہ اس بندی کو، اس بیچاری کو معاف نہیں کرتا۔ اب اسے الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، طرح طرح کے طعنے مارتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر عورت مجبور ہو کر کسی دوسرے سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ اگر نتیجے میں اولاد ہو گئی تو یہ اس بچے کا نسب اپنے شوہر سے جوڑ دیتی ہے کہ تیرا ہی بچہ ہے، کیونکہ شادی تو تجھی سے ہے۔ اب کہاں سے یہ اولاد ملی اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ عورت خود جانتی ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ کہ جانتے ہوئے تمہیں پتا ہے کہ یہ کس کی کرتوت ہے، اپنے شوہر پر اسے مت تھوپنا۔ بہت کٹھن مسئلہ ہے، بہت آج کل کے حالات کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ مرد لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نئی نویلی دلہن، نوجوان لڑکیاں دلہن بن کر آئی ہیں، تو اسی جگہ پر اپنے گھر میں اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، بھئی یہ بھانجا اور بھتیجا آپ کا ہے، مامی کا وہ بھانجا کچھ نہیں لگتا، یاد رکھنا، ماموں کا بھانجا ہے، مامی کا کچھ نہیں، چچا کا بھتیجا ہے، چاچی کا کچھ نہیں، وہ پرائی عورت ہے وہ۔ اب یہاں لا کے جوڑ دیا چاچا نے اپنے بھتیجوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے گھر میں بھی یہ ہیں وہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہاں غلطیاں ہونے کے چانس ہیں۔ نوجوان لڑکے یا تو کالج پڑھانے، اسکول پڑھانے، یا ان کو کام کاج سکھانے کے لیے لا کے رکھ لیتے ہیں، تو ایسے جگہ پر بعض مرتبہ میاں بیوی میں جھگڑے تو ہونا یقینی بات ہے، آپس میں انبن ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جب ڈپریشن میں آتی ہے، ٹینشن میں آتی ہے عورت، تو اب گھر میں دیکھا کوئی ایک نوجوان لڑکا ہے، اب یہاں تسلی کے لیے اب آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، شیطان کو بہت موقع ایسے جگہ پر مل جاتا ہے کہ اس بھانجے اور مامی، اس بھتیجے اور چاچی کے درمیان کنیکشن جوڑ دیتا ہے۔ ہاں اس کے بالمقابل عورت کے لیے اپنا بھانجا، عورت کا اپنا بھتیجا اگر گھر میں رہے تو اس سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہے۔ مرد کا بھانجا الگ، عورت کا بھانجا الگ۔ کون؟ اپنی بہن کا لڑکا، جو عورت گھر میں ہے اس کی بہن کا لڑکا، اس کے بھائی کا لڑکا، تو یہ اس کی پھوپھی ہو گئی، اور
اپنی بہن کا لڑکا مطلب یہ اس کی خالہ ہے تو یہ محرم رشتہ ہے، ان کا نکاح آپس میں کبھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی سگی بہن کا لڑکا، اپنے سگے بھائی کا لڑکا عورت کا اگر ہے تو اس سے اتنا کوئی مسئلہ بگڑتا نہیں، لیکن وہی بھانجا وہی بھتیجا مرد کا ہے تو یہاں نامحرم رشتہ جڑنے کی وجہ سے شیطان کو بہت زیادہ موقع ملتا ہے ایسے لوگوں کو زنا میں مبتلا کرنے کا۔ اور ایسے ہی اپنے فرینڈز، دوست احباب کو گھر میں لے جانا اور اپنی بیوی کو دکھانا، کیا عجیب بات ہے۔ نکاح کے موقع پر ویڈیوگرافی، کل ایک ہمارے صاحب بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہے تھے کہ یہ جو شادی محلوں میں ویڈیوگرافی کے لیے آپ بلاتے ہیں وہ عورتوں کی باقاعدہ ان کو پرمیشن، کسی کو اجازت نہیں، شوہر کو بھی رات میں موقع ملے گا کہ تم اپنی بیوی کو قریب سے دیکھ سکو، لیکن یہ جو ویڈیوگرافر ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، آپ سے پہلے اس نے سب دیکھا ہے اوپر سے نیچے تک۔ وہ الگ بات ہے آخر کا مسئلہ، لیکن اتنا تو ہے کہ کیا خوبصورتی، کیا آنکھناک، کیا ہاؤ باؤ، سب چیزیں اور نوٹ ہو رہی ہیں، باریکی کے ساتھ زوم کر کر کے لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جو اس کی سہیلیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، بن بیاہی بچیاں ہیں، ان کی بھی تصویریں اور بن سور کر دلہنیں بن کر آتی ہیں۔ تو کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ ویڈیوگرافر بعض مرتبہ ایسی ویڈیوز لے کر ان بچیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب یہ دکھانے، اور بعض لوگ ٹی ویاں ڈال کر شادی محلوں میں ہر آنے جانے والے کو دلہن کو آپ بتا رہے کہ دیکھو دلہن کیسی ہے، کتنی گوری ہے، کتنی موٹی ہے، کیا اس کے جسم کی بناوٹ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو آخر آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرے گھر کی بہو، میری بیوی، ہماری بچی ایسی ہے، تم لوگ بھی اگر موقع ملے تو آ جانا، کیا یہی بتانا چاہتے ہو؟ بات غلط لگ رہی ہوگی، خدا کی قسم میسج تم یہی دیتے ہو دنیا کو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ چھپا کے رکھتے، اپنی بہو ہے، اپنی بچی ہے، اپنی بیوی ہے، تمہارا حق تھا کہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہ ڈالے، لیکن یہ کیا بات ہوئی پوری دنیا کو تم بتاؤ۔ اور جب یہ بیوی اگر غلطی سے کسی کے جال میں پھنس جائے، کسی وجہ سے غلطی کر لے تو قصور عورت پر ڈالتے ہو، سارا کانڈ تمہارا ہے اور تم جیسوں کے ساتھ ایسا ہونا ہی چاہیے۔ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، خدا کی قسم حقیقت بتا رہا ہوں، آج جتنے قضیے ہیں، جتنے کیسز ہیں، جتنے واقعات ہیں، سبب یہی ہے کہ تم نے دوسروں کو بتایا کیوں، اپنے دوستوں کو دکھایا کیوں، میری بیوی ایسی ہے ویسی، وجہ کیا تھی، ضرورت کیا تھی؟ لے جاؤ گھروں میں اور اس سے کوئی چائے لا کر دو، تم، ضرورت تمہاری ہے، تم لے جا کر دو۔ میرے حال میرے دوستوں بڑی تکلیف دہ باتیں ہوں گی، لیکن معاشرہ آج بگڑ رہا ہے تو انہی خرابیوں کی وجہ سے۔ خدا را اپنی دولت سمیٹ کر رکھیے، حفاظت کے ساتھ رکھیے۔ اگر آپ باعزت عورت چاہتے ہو، باعزت زندگی چاہتے ہو تو اسے ایسے مواقع نہ دو کہ نامحرم کے ساتھ اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، نقصان برداشت کرو، کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں نہ بھیجو، کسی غیر کے ساتھ کار میں سفر نہ کراؤ، تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب ہونے کا چانس نہ لاؤ، اگر لاتے ہو تو پھر آئندہ جو کچھ ہوگا اس کے لیے ریڈی رہنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی مواضع التہم، کہ تہمت لگنے کی جگہوں سے بھی بچا کرو۔ تو ایسی جگہیں ہم خود بناتے ہیں، بعد میں مسئلے کھڑے کرتے ہیں، تو قصور اپنا ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شادی بیاہ سادے سیدھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔